اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ دعا و مناجات کی اس نشست میں آپ تمام برادران و خاران کو خوش آمدید۔ صحیفہ سجادیہ میں سے دعاؤں کا انتخاب کر کے ان کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک یا دو دعائیں آج بھی ہم پڑھیں گے۔ ایک گزارش آپ سب سے اس بارے میں، ان دعاؤں کے بارے میں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں ہماری معلومات اکثر عام معاشرے میں دعا کے بارے میں ہماری جو معلومات ہے یا ہمارا علم ہے یا جو ہماری معرفت ہے وہ کم ہے۔ یوں ہمارے جو دعائیں ہیں اس کی سطح اور اس کے حتی الفاظ بھی وہ نسبتاً کم سطح کے الفاظ اور ایک کم سطح کی معرفت کے ساتھ ہم بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام نے اس بارے میں ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے، اور دیگر مکاتب کے نسبت دعا و مناجات کے عنوان سے ہمارے پاس بہترین ذخیرہ موجود ہے۔ اور یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں یہ ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کی معصومین نے خود حفاظت فرمائی ہے، حتیٰ کہ اس کے الفاظ تک کے بارے میں پانچویں اور چھٹے امام نے بہت زیادہ اہتمام کیا کہ اس کے الفاظ بھی نہ بدلیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو جو چوتھے امام نے استعمال کیا ہے۔ تو لہٰذا مستند ترین یہ دعائیں ہیں معصومین سے مروی۔ آج ہم دعا نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ یہ دعا وہ ہے کہ جس کے بارے میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے جب یہ کورونا کی وبا کا جب شروع ہوئی اور یہ پھیل رہی تھی تو اس وقت رہبر معظم نے اس دعا کو پڑھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ لہٰذا آج ہم جب اس دعا کو پڑھیں گے، آپ میں سے یقیناً ایسے دوست ایسے احباب ہمارے ساتھ ہیں کہ جن کی روٹین میں یہ دعائیں شامل ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ ایک دہرائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو جنہوں نے ان دعاؤں کو اس سے پہلے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ان کے لیے یہ ایک بہترین مطالب سے بھرپور دعائیں ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ہم عربی متن پڑھیں یا اس کو خاص لہجے میں پڑھیں، اس کے بنسبت اس لیے ہم اس کو عام لہجے میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب کو جو دعا کا انداز ہے وہ عامیانہ ہو اور مناجات پروردگار ہماری عام گفتگو کی طرح ہو، کہ جس طرح ہم آرام سے بات کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو اپنے جذبات کو منتقل کرتے ہیں، اسی انداز میں اسی لب و لہجے کے ساتھ آسان فہم انداز میں ہم ان دعاؤں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا نمبر 7 ہے، اور یہ امام علیہ السلام جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی یا کوئی مشکل کوئی تکلیف مشکلات کا جو وقت ہو اس میں امام علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا جو عربی جملہ ہے جس سے یہ آغاز ہوتی ہے، کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو عربی میں دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں عربی میں اس کی شناخت بھی ہوتی ہے، اردو مطالب سے ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ دعا یا من تحل به عقد المکارہ، یا من تحل به سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہی دعا ہے۔ ہم ترجمے کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ پوری توجہ کریں گے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث سختیوں کی باڑ کند ہو جاتی ہے، اے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسعت و فراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئی، تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا، اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا، اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ یعنی خدا تیرا ارادہ جس طرف ہے ہر چیز
تیری اطاعت میں ہیں، تو نے جن چیزوں کو جس طرف کا ارادہ کیا ہے وہ اسی طرف گامزن ہے۔ وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند، اور بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے، اور بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ جب بلائیں ہوں، جب مصیبتیں ہوں، پروردگارہ پناہ گاہ تو ہی ہے، تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے۔ خدا جو مصیبتیں انسان پہ وارد ہوتی ہیں کوئی نہیں ٹل سکتی، کوئی مصیبت مجھ سے ٹل نہیں سکتی سوائے جسے تو ٹال دے، اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پروردگارہ مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گرابار کر دیا ہے۔ یعنی خدا ایسی مصیبت مجھ پر آ گئی کہ جس نے مجھے بہت تکلیف میں ڈال دیا، میں اس پر تحمل نہیں کر پا رہا، میں صبر نہیں کر پا رہا، اور ایسی آفت آ پڑی ہے کہ جس سے میری قوت برداشت عاجز ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے، اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ یعنی خدا یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ تیری قدرت سے ہی ہے۔ اب آزمائش کے طور پر خدا بندے مومن کو ابتلا میں ڈالتا ہے ایک، اور جو کہ قدرت کے ساتھ اس کو امام نے جوڑا ہے۔ قدرت یعنی خدا کا نظام و قانون، جو خدا کا قانون ہے، جو خدا کا نظام ہے، اسی کے مطابق یہ سلسلہ چلتا ہے۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں گی وہ بھی خدا کے نظام کے مطابق، کیونکہ خدا نے مختلف اعمال کے ساتھ اس کے انجام یا اس کے جو اثرات ہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہے نا کہ خدا تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے، اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے۔ تو یہ ہر دو صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے کسی ایسے مرحلے پر انسان پہنچا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے اس کو اس آزمائش کے بعد اگلے مرحلے میں داخل کرے گا، یہ بھی خدا کا نظام اور قانون کے تحت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف اس وجہ سے ہو کہ کسی گناہ کی سزا کے طور پر ہو، کسی گناہ کی جو اس کا جو نتیجہ ہے اس کے طور پر ہو، یہ بھی خدا کے اسی نظام اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اب تو جسے وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا، اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا، جسے تو بند کرے اسے کوئی کھولنے والا، اور جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا، جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا، اور جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ خدا اگر تو کسی کو نظر انداز کرے تو اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں خدا ارحم الراحمین ہے، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ نظریہ بن جائے، یہ عقیدہ بن جائے کہ اگر خدا مجھے اپنے ہاں سے نکالے گا اللہ کے قانون کے مطابق، خدا کی بارگاہ میں اگر خدا مجھے نکال دے گا تو مجھے رسول اللہ کا سہارا مل جائے گا، رسول اللہ مجھے سہارا دے کر اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ یعنی سمجھیں جس کو خدا نظر انداز کرے، جسے خدا رد کر دے، جس کو خدا نکال دے، یاد رکھیں اسے کوئی نہیں پھر آگے لے جا سکتا جب تک کہ خود خدا نہ چاہے۔ لہذا جسے اللہ نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ بس اللہ نے اگر اس مصیبت کو وارد کیا ہے، چاہے وہ کسی غلطی اور گناہ کی سزا کی وجہ کے طور پر ہو یا ایمان کی آزمائش کے طور پر ہو، بس جسے اس نے وارد کیا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ نے اگر متوجہ کیا اس پریشانی کو، اس مصیبت کو میری طرف، تو پھر اسے پلٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آسانی کا دروازہ بند کر دیا ہو اسی قانون کے تحت، خدا کوئی بھی کام اپنے اس قانون اور اس کے بغیر نہیں کرتا، مشیت کے بغیر نہیں ہوتی خدا کی کوئی بھی
کوئی بھی کام، بس کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کو حل کر سکے۔ اب رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنی کرم فرمائی سے اے میرے پالنے والے میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، اپنی قوت و توانائی سے غم و اندوہ کا زور توڑ دے، اور میرے اس شکوے کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے، اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احسان سے مجھے لذت اندوز کر، اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرما، اور میرے لیے اپنے لطف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر۔ یعنی یہ جو اس مصیبت میں ہوں خدا تو اپنے لطف خاص سے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے جلد مجھے نکال دے، جلد چھٹکارا دے دے، اور اس غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ مصیبتیں اور تکلیفیں جب وارد ہوتی ہیں تو انسان فرائض سے غفلت برتتا ہے اور مستحبات کی بجا آوری میں بھی غفلت ہو جاتی ہے، کیونکہ پریشان اور مضطر ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن امام دعا یہ کر رہے ہیں، یہ جو مشکل اور مصیبت ہے اس کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے، اس کی ٹینشن کی وجہ سے فرائض کی کوتاہی نہ ہو اور مستحبات کی بجا آوری چھوٹ نہ جائے۔ یہ دعا کا جملہ ہے، لیکن یہ ایک سمجھے اسلوب اور طریقہ اور روش بھی بتائیے امام نے کہ مصیبتیں اور تکالیف جو آئیں خدا کی طرف سے، خدا کے نظام کے تحت، تو ان تکالیف اور ان مشکلات کے وقت نہ فرائض میں کوئی کوتاہی ہونی چاہیے، نہ ہی مستحبات سے کوئی غفلت ہونی چاہیے۔ پس اس غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے، کیونکہ میں مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا ہے۔ جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے، اور جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے، لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر، اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پا سکوں، اے عرش عظیم کے مالک خدا تو اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر، تیری قدرت حرکت میں آئے اور مجھے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دلائے۔ یہ ممکن ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ تیری طرف سے میں اس اہل نہیں ہوں کہ یہ میرے لیے تو کرے، میں اس اہل نہیں ہوں کہ یہ کام تو اپنی قدرت کے ذریعے سے اس مصیبت کو، اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، میں خود اس اہل نہیں ہوں، لیکن یہ تو میرے حق میں کرے کیونکہ تو اس اہل ہے کہ اپنے بندے پر رحم کرے۔ جس طرح وہ دعائے کمیل کا جملہ ہے، خدایا میرے ساتھ وہ سلوک کر کے جو تیری رحمت کے شایان شان ہوں، وہ سلوک نہ کر کے جس کا میں نے خود کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اہل بنایا ہے۔ یعنی جس سلوک کا میں اہل ہوں، جس سلوک کا میں نے اپنے آپ کو، جس جگہ تک میں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے، خدا میرے ساتھ وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں نے خود کو اہل بنایا ہے، بلکہ تو میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور یقیناً تیرا شیوا فضل و احسان ہے۔ یہ اس دعا نمبر 7 کے یہاں پر ختم ہے۔ ایک دعا اور آج کی اس میں استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا نمبر 13 ہے کہ جو طلب حاجات کے سلسلے میں امام علیہ السلام کی دعا ہے، اس طرف بھی انشاءاللہ ہم اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی اس نشست میں یہی 2 دعائیں شامل کریں گے۔ حاجات کو اللہ سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے دعا، یعنی جب خدا سے کوئی حاجت طلب کر دی ہے تو اس کے لیے یہ دعا امام علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور جو حاجات طلب کرنے والی جگہ ہے وہاں پر سب کی حاجات کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا
اور نہ ہی اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مقدر کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اپنی عطیات جو دیتا ہے تو اس پر احسان کر کے ان کو بگاڑ دے، اس کو برا کر دے۔ اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا، وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جا سکتے، یعنی خدا تجھ سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ ایسا نہیں کہ خدا تجھے پکارنے والے زیادہ ہو جائیں کہ تو تھک جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ امام کہہ رہے ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو تجھے پکارنے والے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے تو خستہ حال ہو جائے۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں۔ لہٰذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کو، اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ یعنی خدا جس نے اپنی حاجت تجھ سے طلب کی، جس نے اپنا مسئلہ تیرے سامنے رکھا، جس نے اپنی احتیاج کو، اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا، تو وہ صحیح راستے پر ہے۔ اس نے حاجت کو صحیح جگہ سے طلب کیا ہے اور اس نے مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ انتخاب کیا ہے۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ بدنصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ یعنی اگر کوئی خدا کے بجائے کسی اور سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے، مخلوقات میں سے کسی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس نے یعنی وہ پھر محروم ہے، وہ تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہے۔ بار الہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں سوچیں کون سی ایسی حاجتیں ہیں کہ خدا جس کو پورا کرنے میں میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میرے ساتھ انشاءاللہ ان مطالب دعا میں شامل ہو جائیں۔ اب ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ بار الہ، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کے دروازوں پہ جاؤں، آس پاس کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں۔ میرے نفس نے یہ بات مجھے اچھی خوبصورت کر کے دکھائی۔ بس یہ سراسر خطاکاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی۔ یعنی خدایا، یہ جو میں تجھے چھوڑ کر اگر مخلوقات میں سے کسی کے پاس چلا گیا، لوگوں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا دیے، اگر لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کا ذکر کر کے ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو پروردگارہ یہ گناہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا۔ وہیں قرآن کہتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، اگر میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو بتاؤ کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ بس میرے اللہ، جب تو نے متوجہ کروایا تو پھر میں غفلت سے بیدار ہوا اور میں نے کہا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ،
किस तरह एक मोहताज दूसरे मोहताज से सवाल कर सकता है और कहाँ एक नादार दूसरे नादार से रुजू कर सकता है। जब यह हकीकत वाज़े हो गई तो ए मेरे माबूद, मैंने पूरी रग़बत के साथ तेरा इरादा किया है और तुझ पर भरोसा करते हुए अपनी उम्मीदें तेरे पास लाया हूं और मैंने इस अमर को बखूबी जान लिया है कि मेरी कसीर हाजतें तेरी तवंगरी के आगे कम हैं। यानी मेरे लिए तो हो सकता है ये हाजतें बहुत बड़ी हैं, मेरे लिए तो ये हाजतें ऐसी हैं कि मेरे बस में नहीं है कि इनको पूरा कर सकूं, लेकिन खुदा ये जो मेरे लिए बड़ी है, ये परेशानी जो मेरे लिए बड़ी है, ये हाजत, ये नियत, ये ख्वाहिश, ये जो दुआ, ये जो मेरे दिल में तकाजा है, तलब है, ये मेरे लिए तो बड़ा है, लेकिन मेरी जो कसीर हाजतें जो हैं वो तेरी तवंगरी के आगे कम हैं और मेरी अजीम ख्वाहिशें तेरी वुसअत रहमत के सामने हीच हैं। कुछ भी नहीं है तेरी रहमत के सामने। ये तो तेरे दामन करम की वुसअत किसी के सवाल करने से तंग नहीं होती और तेरा दस्त करम अता व बख्शिश में हर हाथ से बुलंद है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। ये जो ऊपर जितनी भी बात हुई है कि जिसमें मखलूकात से मांगने का, मखलूकात से एक मोहताजों के पास जाना, क्योंकि सब मखलूक जो भी है वो मोहताज है खुदा के निस्बत से, उनके पास जाना उसकी मजम्मत। लेकिन हो सकता है इससे कोई इश्तिबा हो जाए और बाज लोग ये समझे कि शायद खुदा की बारगाह में वसीला पेश करना, किसी वसीले के वास्ते से वास्ता देकर दुआ करना, दुआ अल्लाह से ही कर रहे हैं, वास्ता देना अल्लाह के नबी का, आले मोहम्मद का, अहले बैत का, इस वास्ते से मना नहीं किया जा रहा, क्योंकि वास्ता दे रहे हैं लेकिन दुआ कर खुदा से रहे हैं, तलब खुदा से ही कर रहे हैं। लिहाजा मासूमीन का, अहले बैत का वास्ता, जैसे कि यहाँ पर उसी तरह का जिक्र आ गया, सलवात जो बीच में आती है, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और अपने करम से मेरे साथ तफज़्ज़ुल व एहसान की रविश इख्तियार और अपने अदल से काम लेते हुए मेरे इस्तेहकाक की रूह से फैसला न कर। खुदाया, अब जब मैंने अपना मामला तेरे आगे पेश कर दिया है और मैं तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता भी मैंने पेश किया है, अब क्या हो, मेरे साथ खुदा तेरी रविश फजल और एहसान वाली हो, तू मुझ पर फजल कर, मुझ पर एहसान कर, अपने अदल से काम न ले, यानी मेरे समझे, मैं जिस चीज का मुस्तहिक हूं वही मुझे दे, अदालत नहीं खुदाया, मैं तुझसे तेरे फजल और एहसान का तलबगार हूं, अपने अदल से काम लेते हुए मेरे इस्तेहकाक की रूह से फैसला न कर, क्योंकि मैं वो पहला हाजतमंद नहीं हूं जो तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और तूने उसे अता किया हो, हालांकि वो रद्द किए जाने का मुस्तहिक हो। यानी कितने ऐसे हाजतमंद होते हैं मेरे परवरदिगार कि जो तेरी बारगाह में अपनी हाजतें पूरी करते हैं, उनके पास इस्तेहकाक नहीं होता, मुस्तहिक नहीं होते कि उनकी हाजत पूरी की जाए, लेकिन तू अपने फजल और करम से, अपने वसी रहमत की वजह से, अपने बंदों के साथ मोहब्बत की वजह से तू उनकी हाजात को पूरा करता है, हालांकि वो उसके मुस्तहिक नहीं होते। तो परवरदिगार, मैं वो पहला हाजतमंद नहीं हूं कि जिसके साथ तू ऐसा करेगा, तूने इससे पहले कितने ऐसे हाजतमंदों की हाजतें पूरी की हैं कि जो मुस्तहिक नहीं थे हाजत पूरी करने का, तो मैं पहला नहीं हूं परवरदिगारा, और पहला वो साइल नहीं हूं जिसने तुझसे मांगा हो और तूने उस पर अपना फजल किया हो, हालांकि वो महरूम किए जाने के काबिल हो। खुदाया, कितने ऐसे साइल सवाली आते हैं तेरी बारगाह में, वो अता किए जाने के मुस्तहिक नहीं होते, यानी उनका सवाल जो उन्होंने सवाल किया वो समझे वो रद्द किए जाने का मुस्तहिक होता है। महरूम किए जाने का सवाल करे तो उसको महरूम रखा जाए, क्योंकि उसकी फर्ज कर जिंदगी ऐसी है, उसका अमालनामा ऐसा है कि उसके सवाल पर उसको अता न की जाए। परवरदिगारा, लेकिन तेरी बारगाह में आने वाले साइल को, सवाली को तू नहीं लौटता था खाली,
تیری روش نہیں ہے، تیرا فضل و احسان ہے. بس میرے پروردگار میں بھی پہلا نہیں ہوں سائل کہ جو محروم کیے جانے کا قابل ہو اور پھر بھی تو نے اپنا فضل کیا ہو. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میری دعا کا قبول کرنے والا، میری پکار پر لطف فرمانے والا، توجہ دینے والا، میری عجز و زاری پر، میری کمزوری پر، میری ناتوانی پر رحم کرنے والا، میری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر. مجھے اس مقصد جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے یعنی اس وقت جس جگہ میں بیٹھا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ہماری دعا کیا ہے خدا سے؟ خدایا اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد بر لانے، میری حاجت کو روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے لے. خدا تو اپنے ذمے لے لے، جو مطمئن کر دے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت روز افزوں ہو، ہر روز بڑھنے والی ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم، ایسی رحمت کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو اور جس کی مدت بے پایا ہو، اور اسے میرے لیے معین اور مقصد براری کا ذریعہ قرار دے. یہ جو میں درود پڑھتا ہوں پروردگارا، اس درود کو میرے لیے معین، میرا مددگار بنا اور مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا. بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے. اے میرے پروردگار، میری حاجتیں. اس کے بعد یہاں پر ہے کہ اس مقام پر اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد آخری جو 3 اس کے جملے ہیں وہ سجدے کی حالت میں امام سجاد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. لہٰذا آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی حاجات طلب کریں گے، اور اس کے بعد آپ جہاں جہاں ہیں آپ سجدے میں جائیں گے، اپنے اسپیکر وغیرہ آن رکھیں گے. میں اسی طرح کیمرے میں ہی یہ دعا کے آخری جملے پڑھوں گا، آپ سجدے میں ہوں گے، میں انشاءاللہ دعا ختم کر کے اس کے بعد سجدہ کروں گا. لہٰذا آپ تمام افراد جہاں جہاں موجود ہیں آپ اپنی حاجات طلب کریں، اور اس کے بعد حالت سجدہ میں جائیں گے. میں 10-15 سیکنڈ کا وقفے کے بعد میں یہ دعا پڑھوں گا سجدے والی. آپ بلکہ میں 15-20 سیکنڈ تک میں خود بھی حاجات طلب کروں گا، آپ لوگ بھی حاجات طلب کریں، اور اس کے بعد حالت سجدہ میں جو باقی 3 لائنیں ہیں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ. جی آپ سجدے میں جائیں گے سب، اور حالت سجدہ میں یہ دعا کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں گے. جی سب حالت سجدہ میں. میرے پروردگار، تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی. خدا تیرے فضل و کرم کی وجہ سے میرا دل اس بات کی طرف آیا، اور تیرے احسان نے رہنمائی کی ہے تو میں نے اپنی حاجات تیرے سامنے پیش کر دی ہیں. اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے وسیلے سے اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مولا، مجھے اپنے در سے، مجھے اپنی بارگاہ سے ناکام اور نامراد نہ پھیر. آپ اسی حالت سجدہ میں دعائے سلامتی و زمان میرے ساتھ پڑھیں گے، حاجات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. امام زمان کی سلامتی کی دعا نہایت تاثیر رکھتی ہے. اذان محترم، اسی حالت سجدہ میں دعائے سلامتی امام زمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ، تجھے سجدے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے. انسان تیرا بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو تجھے بہت پیارا لگتا ہے. خدا آج ہم بھی حالت سجدہ میں اپنی حاجات طلب کرنے کے بعد، اپنی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ، خدا اس روئے زمین کو اس وقت جتنی بھی مشکلات ہیں، انسان جتنی بھی اذیت و تکلیف میں ہیں، تیری حجت کا ظہور
ان سب کے زخموں کا مرہم ہے، ان بلکتے ہوئے روتے ہوئے یتیم بچوں کی آنسوؤں کا مداوا ہے، جو بھوک سے نڈال ہیں، یمن میں جو بچے بھوک سے نڈال ہیں، خدا ان سب کی آرزو، تمام انسانیت کی جو ظلم کے چکی میں پس رہی ہے، سب کی آرزو تیری حجت کا ظہور ہے، بس امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام دوستوں کا نشست میں آنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ کل 4:15 سے 4:45 تک دعائے نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔